ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے لیڈرز جو ینگ اور ٹیلنٹڈ لیڈر چاہے شوپین کا ہمارا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ گور بٹ صاحب ہو, پلوامہ کا شبیر بٹ صاحب ہو, ڈورو کا اٹل صاحب ہو, اور کل شہید وسیم باری کو شہید کیا گیا, ان کے چھوٹے بھائی عمر سلطان بشیر صاحب کو. بیسیکلی ایک جو نیشنلسٹ آواز یہاں بڑھ رہی ہے کشمیر میں, جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا ورچسو, جو لوگ پر آئے روز جو ایک پاپولرٹی یہاں بڑھ رہی ہے, اور جو ہمارے لیڈروں کی پاپولرٹی بڑھ رہی ہے, کیونکہ وسیم باری صاحب ایک ایسے نیتا تھے کیونکہ ہمیشہ آپ بھیڑ دیکھتے تھے, اور غریبوں کی بھیڑ, سینٹر اسپانسر جتنی بھی اسکیمیں تھے, وسیم باری صاحب ہمارے اس میں سب سے زیادہ اول نمبر پہ کشمیر میں آتے تھے, جو ان سکیموں کو امپلیمنٹ کراتے یا غریبوں کے لیے وہ ہمیشہ 24 گھنٹے تیار رہتے تھے. ایک طرف پولیس فورسز اور سیکورٹی ایجنسیز کا دہشت گردوں کو تعاقب کر کے, ان کا پیچھا کر کے, ان کو چن چن کے مارنا اور دہشت کا یہاں انت کرنا. دوسری طرف اتنے بڑے بڑے لوگ جو 30 سال تک یہاں گن کی وکالت کر رہے تھے, ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ امن سے یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, اور ان کو بھی احساس ہونا کہ کشمیر کے نوجوان مارے جا رہے ہیں. جب ایسی حالات میں پاکستان کو یہاں سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک فرسٹریشن کے تحت, سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے کل ہماری جو بولڈ وائس تھی, جو نیشنلسٹ وائس تھی, ان کو یہاں شہید کیا. اور اسی پلاننگ کے تحت اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, 7 دن سے پہلے اگر سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے کہ اب 7 دن کے بعد بی جے پی کے جتنے بھی لیڈرس ہیں وہ ہمارے ٹارگٹ پر رہیں گے, پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے. اگر انہوں نے سیریس لیا ہوتا تو آج وسیم باری صاحب شہید نہیں ہوتے. اور 8 پی ایس اوز کا دعویٰ کرنا کہ اس کے ساتھ, مجھے بتائیے کہاں ہے وہ 8 پی ایس اوز. اگر 8 پی ایس اوز ہے تو اس سائڈ میں سے سنگل گولی کیوں نہیں چلی, دہشت گرد کوئی کیوں نہیں مرا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس بات کو دیکھنا چاہیے اور اس بات کو ان کو جواب دینا.